بارش کی وجہ سے بارش میں تو بابا صاحب جانے کے لیے رات دیا اور سو رہا ہے اور رامان فرید جو ہے دنیا بھر میں جس نے فرشتوں کو منا رہے ہیں لیکن بہت سارے ایسے دیوانے مستانے جو کہ اپنے نئے سال کا چاند بابا صاحب کے دربار میں دیکھا کرتے تھے، آج میرے جاننے والے ہیں وہ بڑے دیوانے ہیں، جب میرے ان سے فون پر بات ہوئی نا ہزاروں خطا ہو رہے ہیں، بولے مولانا پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی، بابا صاحب نے اس طرح کیوں روک دیا، ایسے ملنگ بھی پڑے ہیں، ایسے دیوانے بھی پڑے ہیں۔ ہاں تو کسی شاعر نے کیا خوب لکھا کہ دل بہلے گانا، یہاں پر ہم کتنا ہی اچھا انتظام کر لیں، بابا صاحب کی نگاہ ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن اس بارگاہ میں جا کر اس کے مزے کچھ اور ہیں۔ دل بہلے گانا گلیوں میں مجھے رہنے دے، ان گلیوں میں مجھے رہنے دے، ان گلیوں میں مجھے رہنے دے، ان گلیوں میں ہم دونوں جانوری نکلے آباد رہے، تیرا پاک بدن آباد رہے، تیرا پاک بدن آگے یہ علی چین بلی، آگے یہ علی چین بلی، آگے یہ علی چین بلی، نبیوں کے نبی تیرے گھر، نبیوں کے نبی تیرے گھر، نبیوں کے نبی تیرے گھر آباد رہے، آباد رہے، تیرا پاک بدن آباد رہے، تیرا پاک بدن آباد رہے۔ آخر میں جتنے فریدی یہاں بیٹھے ہیں، جس نے میرے حضور فرید الدین گنج شکر کا آج جشن منانے کے لیے بیٹھے ہیں، آخر میں تمام یہ احباب اپنے گلوں کو، اپنے سینوں کا زور لگا کر، ہاتھوں کو بلند کر کے جشن فرید کے اس پروگرام کے اندر حضور فرید الدین کو پکارتے ہیں۔ میرے فرید الدین پاک قرآن شریف سے ہم پر ضرور کرم کی دعا فرمائیں گے۔ اللہ محمد چار یا حاجی خواجہ قطب فرید، ہم فرید یا 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 فرید،
فرید یا فرید حق 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 فرید. الحمدللہ آج نصیحت میں حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب علی پاکی بات ہو چکے ہیں. علاقے سے تمہید علاقے سے کافی کہ اپنے موائد حسنوں سے ہم تمام نعوذ صفات کا نعرہ تقبیر، نعرہ نثار، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ فرمائے اہل سنت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول إن الله على صلى على بڑی خوشی بات ہے کہ آج بابا اور اس مسئلے میں مبارکباد رہتے ہیں شیخ سلیمان صاحب جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال اس مسئلے کو سجایا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس نیک مقصد کے لیے محفل سجائی ہے اس نیک مقصد کو قبول منظور فرمائے اور ان کے گھر میں عمل مان جس کاروبار میں ہر سال بابا صاحب سے مبارکباد کے مستحق سے آپ کے ایسے بابا آپ کی میری یہ محترم بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، بابا فرید گنج شکر اور دیگر وکیل کرام کی وہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ان کا بیان فرمایا. چنانچہ شروع میں نے آیت پڑھی، اللہ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. 11 سپارہ ہے اور 11 رکوع. اللہ نے فرمایا الا ان، الا اور ان دونوں حرف تحقیق ہے. یعنی کہ وہاں لگائے جاتے ہیں کہ جہاں کوئی ڈینجر جگہ ہو، جہاں کوئی بڑی احتیاط کی جگہ ہو. مثال کے طور پر بجلی کے کھمبے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے ڈینجر یا خبردار. تو اس سے لکھا جاتا ہے کہ کوئی ان کے قریب نہ احتیاط ہے جو بجلی کے قواعد اس کے مطابق چلے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے اولیاء کرام کا ذکر کرتا ہے تو الا ان، الا خبردار، بے شک ان، ایک نہیں دو حرف تحقیق لگاتا ہے.
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی اولیاء سے اتنا پیار ہے کہ ان کے ذکر سے پہلے 2 حرف تحقیق لگا دیتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، میرے یہ اللہ کے ولی ہے۔ تو جس طرح یہ لفظ خبردار کا پاس بجلی کا کوئی نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی جان سے ہاتھ ہو گئے۔ اسی طرح کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا خیال نہ کرے تو دنیا کی بجلی تو جان لیتی ہے، لیکن ان کی بےعزتی اس کافی بندے کے ایمان پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ولیوں سے اتنا پیار ہے کہ اللہ نے ایک نہیں 2 حرف تحقیق لگائے۔ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک میرے جو یہ ولی ہے انہیں نہ کچھ خوف ہوگا نہ کچھ غم ہوگا۔ کیا خوف ہو کیا غم ہو؟ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اس کے رسول کا ہو جاتا ہے، ساری دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ جس نے کی میری گدائی سروری حصے میں آئی، جس نے کی میری گدائی سروری حصے میں آئی، ہو گئی اس کی خدائی جو بھی تیرا ہو۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹتے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹتے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا کیا عالم ہوگا جب ان کے جو در کے غلام ہیں اور کیا اللہ ہے ان کی جو ہے یہ عظیم شان۔ تو بس کے محترم بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، اللہ کے ولی اللہ نے فرمایا نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے۔ ظاہر ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کو پھر کوئی خوف غم نہیں رہتا ہے۔ خوف و غم سے مراد دنیا کا ہے، آخرت کا تو نہیں ہوتا ہے، قبر و حشر کا تو ہوتا ہے، لیکن دنیا کا نہیں ہوتا۔ دنیا کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کا غم بھی رکھتے ہیں اور خوف بھی رکھتے ہیں، جبکہ اولیاء اللہ کو نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے، دنیا کا کوئی رنج غم نہیں ہوتا۔ اب اگر ہم بھی اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں تو ہم میں بھی یہی چیز پیدا ہو جانی چاہیے کہ نہ ہمیں دنیا کا غم ہونا چاہیے نہ کوئی خوف ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے ولی کی نشانی ہے کہ انہیں نہ دنیا کا خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ جس کو بھی اللہ کا ولی آپ یعنی کہ صحیح معنی میں پائیں گے اس میں دونوں چیزیں ہوں گی۔ جس میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں بے شک اس کو لوگ بہت مانتے ہیں وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ کیوں کہ اس کو خوف ہے، اس کو یعنی کہ غم ہے، اس کو ڈر ہے دنیا کا۔ آخرت کا تو ہونا چاہیے لیکن دنیا کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اولیاء اللہ بے خوف اور بے غم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں داتا گنج کا شریف اجمیری افغانستان غزنی سے چلے اور لاہور کی سرزمین پر پہنچے اور آپ دیکھیں وہاں ہندوؤں کا دور دور ہوتا، لیکن آپ نے وہاں جو اسلام کی شمع دلائی وہ آج بھی روشن ہے۔ ڈرے نہیں، اکیلے آئے تو وہاں دیکھیں آپ پورا لاہور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صداؤں سے گونج رہا۔ اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی یعنی ہندوستان پہنچے اور ہندوستان میں ایسے بیٹھے کہ بڑا سے بڑا شخص میں اٹھا نہ سکا اور اسلام کے جھنڈے کو آپ نے ایسا گاڑا کہ آج یہ پورا علاقہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صداؤں سے گونج رہا ہے۔ آپ نے تقریباً 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ تو کیوں ڈر خوف نہیں؟ بابا فرید کا شکل کو دیکھیے، اجود ہم پہنچے وہاں کے جو ہندو تھے بڑے کٹر اور خبیث قسم کے تھے، لیکن بابا صاحب نے اپنے علم و عمل سے جو ہے ان کی تقدیر کو بدل دیا۔ آج جو ہے وہ پورا علاقہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صداؤں سے گونج رہا ہے۔ تو بات پتہ چلی اللہ والے ڈرتے نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ والے مجاہدوں کے لیے جنگلوں میں بیابانوں میں چلے جاتے ہیں۔ ہم اور آپ ڈرتے ہیں لیکن وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، قرب رب کے لیے یعنی جنگلوں بیابان میں مجاہدے وغیرہ کیا کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ قرآن پاک کے علاوہ حدیث میں بھی اولیاء اللہ کی بڑی شان بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی ولیوں کی برکت سے بارشیں ہوتی ہیں، پودے اگتے ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔
اسی طرح سے فرمایا من آتیہ بھی بلیہ فقد عزمتہ للحرب. حدیث قدسی میں اللہ نے ارشاد فرمایا جو میرے ولی سے بغض رکھتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان کر دیا. اللہ نے ایک تو سود خور کے خلاف اعلان نہیں فرمایا اور دوسرے اللہ کے ولی کے جو گستاخ ہوتے ہیں اللہ کے ولی کی شان کو جو نہیں مانتے بےعزتی کرتے ان کے خلاف بھی اللہ نے اعلان نہیں کیا. اس سے اندازہ کیجیے کہ اولیاء اللہ کی کس قدر عظیم شان ہے. چنانچہ آج 5 محرم کا نام ہے. آج جو ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہے یہ دن منایا جاتا ہے اور آپ کا عرس چلتا رہتا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر کے والد قاضی جمال الدین سلیمان بہت متقی بہت پرہیزگار تلوار کے کھڑی ہونے کے ساتھ متقی پرہیزگار ہونے کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھے. آپ کی والدہ مولانا غنی الدین بجندی کی صاحبزادی بیوی قاسم خاتون تھی. یہ ایسی متقی پرہیزگار تھی کہ جو دعا کرتی اللہ اس کو پوری فرما دیتا. بہت بڑی عابدہ اور زاہدہ تھی. چنانچہ جب قاضی جمال الدین سلیمان کی شادی قاسم خاتون سے ہوئی تو ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جسے بابا فرید الدین گنج شکر کہا. آپ کی ولادت جو ہوئی وہ ماہ رمضان کے آغاز کی شب ہوئی. چنانچہ جیسے غوث پاک کے بارے میں آتا ہے رمضان کے آغاز میں مطلب آپ کے بارے میں یہی آتا ہے. 29 تاریخ تھی. لوگ سوچ رہے تھے کہ روزہ رکھا جائے نہ رکھا جائے. علاقے میں لوگوں نے بزرگ سے اس بارے میں پوچھا کہ انہوں نے فرمایا جمال الدین سلیمان کے یہاں آج رات ایک بچہ پیدا ہوا. اگر وہ دودھ پیے تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے اگر دودھ نہ پیے تو روزہ رکھنا چاہیے. اسی شخص آپ کی ولادت ہوئی اور آپ نے دودھ نہ پیا اور لوگوں نے روزہ رکھا. اندازہ کریں بابا فرید الدین گنج شکر کی شان کا کہ پیدائش سے پہلے ہی یہ معاملہ. چنانچہ آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے گھر پر اپنے والدین سے حاصل کی. آپ کی تعلیم و تربیت میں خاص کر آپ کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے اور وہ بابا فرید کو یعنی کہ ہر معاملے میں گائیڈ کرتی ہے. چنانچہ واقعہ میں سناتا ہوں. میں بھی لیٹ ہو گیا کافی اور میرا اپنی منہ کی مدد خوش ہوا ہو رہا ہے. میں نے اسے بولا بھی نہیں جا رہا کہ پانی بھی پیے لیکن 2 گھنٹے کا سفر کر کے آؤ. بہرحال میں آپ کے بچپن کا واقعہ سناتا ہوں کہ بابا فرید کی والدہ نے کہا بیٹا فرید نماز پڑھا. انہوں نے عرض کی امی جان نماز پڑھوں گا کچھ کیا ملے گا؟ فرمایا بیٹا نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شکر دے گا. چنانچہ انہوں نے کیا کیا بولے ٹھیک ہے. اب وہ وضو کرنے گئے. جب وضو کرنے جاتے والدہ کیا کرتی ہے شکر کی پوریاں بناتی اور مصلی کے نیچے رکھتے ہیں. اب بابا فرید آئے وضو کر کے نیت باندھی نماز پڑھ لی. امی شکر والدہ نے کہا بیٹا کوئی مسلح اٹھاؤ. آپ نے مسلح اٹھایا شکر کی پوریاں پڑھی اور بڑے خوش ہوئے. ماں سے کہنے لگے امی سودا بڑا سستا ہے شکر کھائیں گے اور نماز پڑھیں گے. اسی طرح کچھ دن چلتا اور پھر ایک دن کیا ہوا آپ نے بچوں کے ساتھ باہر کھیل رہے تھے. مسجد سے اذان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آپ نے بچوں سے کہا بچوں ٹھہرو میں ذرا رب سے شکر لے کر آؤں. بچے بولنے لگے کیا رب بھی شکر دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم مانو نہ مانو ہمیں تو شکر دیتا ہے. چنانچہ آپ جب گھر کی طرف چلے راستے میں ایک تالاب تھا. تالاب سے میں آپ نے وضو کر لیا. وضو کرنے کے بعد گھر پہنچے اپنا مسلح لیا. روز والدہ مسلح بچھاتی تھی. آج پوری مسلح لیا بچھائے اور کھڑے ہو گئے. والدہ نے بولا بیٹا فرید کیا آج وضو نہیں کرنی؟ بولی والدہ امی جان آج میں وضو کر کے آئے. اب کیا کیا جائے؟ چنانچہ مسلح ایک کھڑے ہوئے نیت باندھی اور وہ تو ویسی رابطہ اثر جو دعا کرنے کی اللہ پوری کرتا تھا. چنانچہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی ہے پروردگار اگر میں اس کے سامنے شکر کی پوریاں رکھوں گی تو یہ
کہے گا امی اللہ نہیں رکھتا تھا، وہ تو آپ رکھا کرتے تھے، اس کا ایمان کمزور ہوگا. اے اللہ میں اس بچے کو یہاں تک لے کے آ گئی ہوں، آگے سے بھاگنا تیرا کام ہے. اے اللہ کرم فرما دے. چنانچہ بابا فرید نے نماز پڑھی کہ حضرت صاحب سلام لے کر وہاں سے اس کی امی جان شکر والدہ نے کہا بیٹا مصلا اٹھاؤ. بابا فرید نے جب مصلا اٹھایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ روز تو شکر کی پوریاں تھی، آج نیچے شکر کا ہاتھ بنا ہوا ہے اور وہ پورا کا پورا شکر سے بنا ہوا ہے. والدہ سے عرض کی امی جان روز تو شکر کی پوریاں ہوتی تھی، آج پورا ہاتھ بنا ہوا ہے. تو اب والدہ نے راست پاس کر دیا اور کہا بیٹا روز تیری ماں رکھا کرتی تھی، آج تیرا جو ہے رب رکھ کر گیا. میں اپنی طاقت کے مطابق رکھا کرتی تھی، وہ اپنی شان کے مطابق رکھتی ہے. آپ دیکھیں اس طرح سے تصویر کی بابا فرید نے شکر کی اور آپ کی بڑی شان ہے. چنانچہ آپ کی کرامت بھی سناتا ہوں. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ حضور گھر میں یہی ثابت نام تھا وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو اونٹوں پر شکر کے گولے لاتے ہوئے ایک تاجر سفر کرتا ہوا جب وہاں سے گزرا بابا فرید کو دیکھا تو بابا صاحب نے اسے پوچھا کہ اس گولوں میں کیا ہے؟ اس نے بولا کہ اگر یہ بتائے گی شکر ہے تو یہ فقیر ہے. معاذ اللہ خدا خاصا ایمان والے ان کا یہ گمان تھا. بعض لوگ ہر شخص کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، بظاہر ہر شخص پوچھ کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے، دیکھنے میں ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ہر شخص کی شان، ہر شخص کا مقام الگ الگ ہوتا ہے. ہر شخص کے ماتھے پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ شقی ہے، یہ صحیح ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. پڑھنے والے پڑھتے ہیں، میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. ہوتے سب کے ماتھے ایک جیسے ہی ہے. کوئی اللہ کے ولیوں کی کوئی نیک بندوں کے سینگ نہیں ہوا کرتے، وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. پہچاننا پڑتا ہے، پہچاننا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے. ہم جو آپ دیکھیں دنیا میں ادھر ادھر جاتے دنیاوی چیزیں تلاش کر لیتے اچھے سے اچھے، لیکن جب یہاں باری آتی ہے تو کہتے ہیں سارے کے سارے برے. ارے ایسا نہیں ہے، جو دنیا کی چیزوں میں اچھی کچھ ہر چیز ہے ہم ڈھونڈ کر لاتے ہیں، تلاش کر کے لاتے ہیں. تو اسی طرح سے یہاں بھی اہلیہ موجود ہے، اہل حق موجود ہے، لیکن یہاں ہم تلاش کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ہمیں دین سے سچی محبت نہیں. ہمیں آلو پیاز سبزی اور دیگر جو چیزیں ہیں ان سے ہمیں لگاؤ دنیا کی، وہ ہم نکال دیتے ہیں. بہرحال اس نے کہا یہ جو ہے نمک کے بولے. بابا فرید نے فرمایا اچھا چلو جی نمک کے ہو. یہ کہہ کے وہ تاجر سفر کرتا ہوا جب اپنی منزل پر پہنچا بولے جا کر بولے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شکر کے بجائے بولوں میں نمک کھلا ہوا. آپ اندازہ کریں نمک کی کیا قیمت ہے اور شکر کی کیا قیمت ہے. تو بہت بڑا نقصان ہو گیا. وہ سمجھ گیا وہ جو فقیر بیٹھا تھا وہ کوئی اللہ کا پہنچا ہوا بندہ تھا، جو اس نے بولا اللہ نے ایسا ہی کر دیا. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کی جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اگر کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ کو ان سے پیار ایسا ہے کہ اللہ ایسا ہی کر دیتا ہے. چنانچہ وہ واپس پلٹا، سفر سے سفر طے کرتا ہوا آیا اور کہا حضرت بابا جی غلطی ہو گئی، ہم نے جو ہے آپ کو نمک بول دیا، وہ تو شکر تھی، آپ کو کچھ نہیں پوچھا. آپ نے بولا اچھا شکر تھی تو ٹھیک ہے شکر ہی ہو گئی. چنانچہ جب وہ اپنے مقام پر واپس پہنچا تو باقی وہ نمک شکر سے تبدیل ہو گیا. منگتوں کے کرم یا گنج شکر، منگتوں کے کرم یا گنج شکر، آباد رہے تھے آباد. مغل کے بابا فرید گنج شکر کی محفل ہے، بڑی عظیم شان ہے. آپ جب وجود ہند پہنچے تو یہ وجود ہند کا جو علاقہ تھا یہ یعنی کہ یہاں کے لوگ بڑے کٹر قسم کے ہندو تھے اور اپنے سامنے کسی کی نہیں چلنے دیتے تھے. آپ بھی اس علاقے کے لوگوں کی عادت ہے پاک پتن کی ساہیوال وغیرہ دیکھیں وہ پیار سے آپ کو گردن دے دیں گے، زبردستی آپ کریں گے تو کچھ نہیں کریں گے. یہ ان کی عادت ہے. الحمدللہ میری پیدائش اسی علاقے کا بابا فرید گنج شکر کے علاقے میں میں پیدا ہوا. یہ اللہ کا فضل ہے، ان کا جو ہے نا دست اثر سے. تمہارا یعنی کہ جب آپ اس علاقے میں پہنچے تو یہاں جگہ جگہ ہندو کے بڑے کٹر قسم کے اور وہ آپ کو بالکل خاطر بھی نہیں لاتے تھے، لیکن آپ نے اپنے عمل، اپنے کردار، اپنی کرامات کے ذریعے وہاں کے دلوں کو جو ہے لوگوں کے دلوں کو جیت دیا.
آپ نے پنجاب کی 35 ذاتوں اور 35 لوگوں کو مسلمان کیا. انگریز خود کہتے ہیں کہ پنجاب میں دو بزرگوں نے بڑی حکومت کی اسلام کی. ایک بہاؤدین سیدھی مدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے اور دوسرے بابا فرید الدین بہشتی. بس آج وہ سارا علاقہ آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صداؤں سے گونج رہا ہے. یہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے جو کہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا. آپ دیکھیں ولی تو ہر ولی ہمارے سر کا تاج ہے, لیکن جو بات بابا فرید کی وہ کسی کی نہیں. اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ملا ہے, پاکستان کا سب سے بڑا حوصلہ ہوتا ہے تو غلط نہ ہوگا. اسی طرح ایک چیز, آپ دنیا کی کسی بھی مزار پر چلے جائیں آپ کو جنت نہیں ملے گی. دو جگہ ملے گی. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر رسول اللہ نے فرمایا میرے منبر اور جو روزہ ہے اس کے درمیان جنت کی تیاریوں میں سے تیاری ہے. باقی آپ اپنی مزارت میں چلے جائیں کہیں جنت نہیں ہے. ہم پاک وطن جائیں گے جب وہاں جنت کی دروازہ ہے. پوری دنیا میں چلے جائیں کہیں نہیں ہے. ہر ولی ہمارے سر کا تاج ہے, لیکن جو شان بابا فرید کی ہے وہ جو ہے وہ آپ ہی کی ہے. اور جنت کی دروازہ آپ دیکھیں, یعنی کہ جنت کو دیکھنا ہے تو جنت یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر ملے گی, ٹھیک ہے, وہ تو یعنی کہ مانے کی جنت ہے. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی شان کی کیا کہتے ہیں, لیکن باقی آپ دیکھیں جنت کی دروازہ کا آپ نے دیکھنا ہے یا دوسرے لفظوں میں جنت کو دیکھنا ہے تو بابا بھائی نے کر کے یعنی کہ روزے پر چلے گئے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکہ بہت بڑی ہستی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ ہندوستان میں مزار بہت بڑی ہستی ہندوستان میں. آپ جو ہے بابا فرید کے سب سے بڑے خلیفہ خواجہ نظام الدین اولیاء. تو آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے مجھے یہ بتائی ہے. حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو اس دروازے سے گزرے گا وہ جنتی ہے. بابا فرید الدین شکر کا جب وصال ہوا تو اس جاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف سے یہ بات یاد ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں جب ان یا بیمار ہوتے ہیں نبی رسول اللہ آتے ہیں, ویسے تو آنا جانا رہتا ہے, لیکن جب وصال ہوتا ہے تو خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. کئی ایسے واقعات ہوئے. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کوئی ایسا خاص نہیں, ایسے ہی تھا بس. بات یہ کہ جب اس کی موت کا وقت آیا تو لوگ سارے غریب تھے, سب لوگ اس کے دائر میں قریب موجود تھے. اس کی زبان سے خالی یہ نکلا یا رسول اللہ آپ نے کیوں تکلیف کی, یہ کہا اور اس کی وجہ سے دوسرے سے بتا سکتے. تو پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بندے ہوتے ہیں ان کے آتے ہیں تو وہ جو دروازہ بہشتی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے تو اس کو جو ہے نا غالباً جو ہے بہشتی دروازہ قرار دیا گیا. بہرحال بابا فرید کا شان شان چل رہا ہے. ہم بھی ان کے فیضان اچھی طرح ہوتے ہوئے یہاں جمع ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری آپ کی حاضری اس کو قبول منظور فرمائے. آپ کو تیار کیا گیا اس میں رسول بتائیاں اس کو معاف فرمائیں. اور بابا فرید الدین کا شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے سے ہم سے حدیث فرمائیں. بابا مصطفیٰ جانی محمد میرا ہو بد میں سلام شفیع محشر تم پر سلام شفیع محشر اسی پہ قدم حدیث پر
وہ تم پر سلام ہے دم ظاہر سب وہ تم پر سلام ہے دم سلام ہر دم سلام ہر دم للہ ہماری فریاد کو بولی للہ حال اب تر تم پر سلام ہے دم حال اب تر تم پر سلام ہے دم کوئی نہیں ہمارا ہم کسی کے در پہ جائے کوئی نہیں ہمارا ہم کسی کے در پہ جائے کوئی نہیں ہمارا ہم کسی کے در پہ جائے ہم کسی کے در پہ جائے بے قصوں کے جاور تم پر سلام ہے بے قصوں کے جاور تم پر سلام ہے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہے دم اپنے گدائے ترغیب لیجے خبر خدارا اپنے گدائے ترغیب لیجے خبر خدارا لیجے خبر خدارا دیجے کرم حسن پر تم پر سلام ہے دم دیجے کرم حسن پر تم پر سلام ہے دم دین حق کے رہبر تم پر سلام ہے والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا یا پروردگار قرآن پاک پڑھا ہے اس میں اپنے گناہ کو معاف فرما. اس قرآن پاک کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ یہ شیرنی یہ کلام پاک جو بھی کچھ ہے اے اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اے اللہ اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. صحابہ کرام تابعین تبع تابعین تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. بالخصوص حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو احسان کرتے ہیں قبول و منظور. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اے اللہ بالخصوص شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو احسان کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اے اللہ بابا فرید کی رحمتوں برکتوں سے ہم سب کو مستفیض فرما. اے اللہ ہم سب کو بابا فرید الدین گنج شکر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. بالخصوص آپ نے جو نماز کی اہمیت بیان فرمائی ہے اے اللہ ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بابا فرید الدین گنج شکر کی طرح ہمیں بھی دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ صاحب مانا ہمارے شیخ سلیمان اور دیگر جو بھی لوگ ہیں اللہ ان کے جو بھی عزیز رشتہ دار انتقال کر چکے ہیں اللہ ان کی روح کو احسان کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اے اللہ اس ثواب کے صدقے میں عذاب قبر سے بچا, عذاب حشر سے بچا, عذاب میزان سے بچا, ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا, قبر کو حد نگاہ پہ وسیع بنا.
اے اللہ مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت و رضوان کی بارش نازل فرما، اے اللہ ہم نے بھی مرنا ہے جا کر قبر میں دفن ہونا ہے، اے اللہ ہم سب کو بھی قبر کا سامان نیک اعمال جمع کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ صاحب خانہ کے اور جتنے حاضرین محفل ہیں اے اللہ ان کے جو بھی بیمار ہیں اے اللہ صحت و تندرستی دے دے، بالخصوص علی بھائی کی ہمشیرہ کے بارے میں بتایا گیا بیمار اے اللہ صحت و تندرستی دے دے، روحانی اور جسمانی بیماریاں دور فرما، شفا صدور عطا فرما، اے اللہ ہم سب میں بھی جو بھی بھائی بیٹھے ہیں اے اللہ ہم سب میں سے جو بھی بیماریاں ہیں اللہ اپنی رحمت سے دور فرما، صحت و تندرستی دے دے، اے اللہ روحانی اور جسمانی بیماریاں دور فرما، بالخصوص ہم سب کو گناہوں کی بیماری سے نجات عطا فرما، اے اللہ صاحب خانہ کے عمل میں ایمان میں رزق میں روزی میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ جس نے ایک مقصد کے لیے یہ بابا فرید الدین بن شکر کی محفل کرائی ہے اے اللہ اس نے ایک مقصد کو مکمل، اے اللہ اس گھر سے لڑائیوں کو نزاکیوں کو تندرستیوں کو بیماریوں کو جادو کو ٹونے کو دور کر دیجیے، حضور کے صدقے رحم و کرم فرمائیے، پورے گھر والوں کی خطاؤں کو معاف فرمائیے، اپنی عطاؤں کی بارش برسائیے، آقا کا صدقہ رحم و کرم فرمائیے، اے اللہ علماء اہل اسلام کا بول بالا فرما، دین اسلام کو روح عطا فرما، جہاں جہاں مسلمان جہاد کر رہے ہیں سب کی غیب سے مدد فرما، فتح و نصرت عطا فرما، کامیابی اور کامرانی عطا فرما، بالخصوص کشمیر فلسطین افغانستان عراق ملک شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، ملک پاکستان پر رحم و کرم فرما، پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، پاکستان کو صحیح پہلو میں اسلام کا قلعہ بنا دے، اے اللہ پاکستان میں جلد اسلامی نظام کا لباس فرما دے، ملک سے مہنگائی اور یعنی فحاشی کا خاتمہ فرما دے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اپنی عطاؤں کی بارش برسا دے، آقا کا صدقہ رحم و کرم فرمائے، اے اللہ جتنی ناکرہانیاں ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے ہم پر سے دور فرما دے، اے اللہ کورونا وائرس سے ہم سب کو محفوظ و معصوم فرما دے، اے اللہ اس وبا سے پاکستان عالم اسلام کو نجات دے دے، اے اللہ اسلام کے خلاف اگر یہ سازش کو ناکام بنا دے، اے اللہ حالیہ بارشیں ہیں اے اللہ اس سے بھی نقصانات ہو رہے ہیں اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ ہمیں رحمت کی بارش دے دے، اے اللہ زحمت کی بارش سے بچا دے، اور جو بھی لوگ اس سے متاثر ہوئے اے اللہ ان پر رحم و کرم فرما دے، ان کو وسائل مہیا فرما دے، اے اللہ جتنے گوارے لڑکے اور لڑکے شادی کے انتظار میں بیٹھے ہیں اے اللہ ان تک نیک و جائز رشتے پہنچا دے، حاضرین محفل کی نیک دلی جائز تمناؤں کو قبول و منظور فرما، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رض شہید کربلا کے واسطے، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ